بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ نے سوال کیا کہ اسلام کی بنیادوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز ہے کلمۃ اللہ، یعنی کلمہ توحید۔ دوسری چیز حضور پاک نے فرمائی اقام الصلاۃ، کہ نماز کا قائم کرنا یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ تو اگر کوئی اس بنیاد پہ ہی کمزور ہے تو کیسے وہ کہہ سکتا ہے کہ میرا ایمان مضبوط ہے، میرا اسلام مضبوط ہے، میں جو راستے پر چل رہا ہوں وہ صحیح راستہ ہے؟ کیونکہ یہ ہمارا بیس ہے، ہمارا فاؤنڈیشن ہے۔ اگر یہی کمزور ہوگا تو پھر ہماری عمارت کبھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ اور جیسے آپ نے کہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی اہمیت پر بہت زور دیا، بہت سی تاکید حضور پاک نے فرمائی، یہاں تک فرما دیا کہ ایک آدمی کے کفر اور اسلام کے درمیان میں کوئی چیز ہے تو وہ ہے ترک الصلاۃ۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، حضور پاک فرماتے ہیں کہ وہی مسلمان ہے، اور جو آدمی نماز چھوڑ رہا ہے تو پھر وہ اسلام سے دور جا رہا ہے اور کفر کے قریب جا رہا ہے۔ اسی لیے وہ حدیث پاک بھی سختی سے حضور پاک نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ حضور پاک فرماتے ہیں جس نے عمدن نماز چھوڑی، جان بوجھ کر، جانتا ہے نماز کا وقت ہے، جانتا ہے نماز پڑھنا فرض ہے، جانتا ہے نماز پڑھنا ضروری ہے، اور جان بوجھ کر سمجھتا بوجھتا ہوا بھی نماز چھوڑ رہا ہے، حضور پاک فرماتے ہیں پھر وہ ہم میں سے نہیں ہے، فقط کفرا، وہ پھر ہمارے اسلام سے نکل چکا ہے۔ نماز کی اتنی اہمیت ہے۔ اور جیسے آپ نے فرمایا کہ آج ہم نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، مسجدوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مسجدوں کے اطراف میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھروں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، خالی ہے، کوئی کام نہیں ہے، کوئی مشغولیت نہیں ہے، کوئی مصروفیت نہیں ہے۔ اور یہ بات کو جان لیں کہ اگر مصروفیت بھی ہوگی تو آپ کو چھوڑنا پڑے گا نماز کے لیے، کاروبار بھی ہوگا آپ کو چھوڑنا پڑے گا نماز کے لیے، نوکری میں ہوں گے آپ کو نکلنا پڑے گا نماز کے لیے، تعلیم حاصل کر رہے ہوں گے آپ کو نکلنا پڑے گا نماز کے لیے، کیونکہ آپ کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو پیدا کیا ہماری عبادت کے لیے۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور اسی کے لیے تمام چیزیں اللہ نے ہم کو دی ہیں، کھانا پینا ہے، رہنا ہے، ساری نعمتیں جو اللہ نے ہم کو دی اس لیے دی تاکہ ہم ان نعمتوں سے استفادہ کر سکیں اور اللہ کی خوب عبادت کر سکیں۔ اور اس کے لیے آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ ان تمام نعمتوں کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کی طرف آئے۔ لیکن آج تو نوجوان ایسے ہیں کہ جہاں ان کو کوئی وقتی مصروفیت ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ نماز چھوڑ رہے ہیں۔ ان کو حدیث پاک کو پڑھنا ہوگا۔ حضور پاک نے فرمایا جس نے عمدن نماز چھوڑی وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ فقط کفرا، وہ کفر کی طرف چلا گیا، وہ ہمارے قریب نہیں ہے، ہم سے دور ہو گیا۔ اور نماز پڑھنے والوں کے لیے حضور فرماتے ہیں لوگوں سنو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، الصلاۃ عماد الدین، اور نماز جو ہے دین کا ستون ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین، کہ مومن کا سب سے بلند مقام کہیں حاصل ہو سکتا ہے، مومن کو اللہ کا سب سے زیادہ قرب کہیں حاصل ہو سکتا ہے، اللہ سب سے زیادہ مومن سے کہیں پر راضی ہوتا ہے تو وہ نماز میں راضی ہوتا ہے۔ جب بندہ مومن سجدے میں ہوتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، تو وہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب تر ہوتا ہے۔ بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب تر ہوتا ہے اور اپنے بلند مقام پر ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کرسی پر بیٹھنا بلند مقام ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ عہدوں پر رہنا بلند مقام ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑی بڑی عمارتوں میں رہنا بلند مقام ہے۔ نہیں، ایک مومن کا بلند مقام ہے کہ جب وہ اپنے اس جبین کو اپنے رب کے سامنے زمین پر رکھ دیتا ہے تو یہ مومن کا بلند مقام ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ لوگوں نے سمجھا نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں، لوگ حیران ہیں کہ ہم
محنت کر رہے ہیں، برکت نہیں ہے، کہاں سے آئے گی برکت؟ محنت سے نہیں ملتا، اس کی عطا سے ملتا ہے۔ وہ کریم ہے، وہ دیتا ہے تو ملتا ہے۔ ہم نے اس کو چھوڑ دیا، در در بھٹک رہے ہیں، اس در کو پکڑ لیجئے، پھر اللہ آپ پر ایسا رحم فرمائے گا، اس کا کرم ایسا ہوگا کہ پھر کسی در پر جانے کی آپ کو حاجت نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک چیز سمجھنا ہوگا کہ جو نماز چھوڑتا ہے وہ اللہ سے بھی دور ہے، رسول پاک سے بھی دور ہے، اسلام سے بھی دور ہے، اور جو نماز پڑھتا ہے وہ حضور پاک کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، اپنے مقام کی بلندی کو پاتا ہے، اللہ کے قریب سے قریب تر ہو جاتا ہے۔